السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے اخبار کے حوالے سے ذکر کیا تھا، تو اب جو ہے وہ اخبار کے اندر ایک اور اخبار آ گیا جناب، پورا کا پورا ہی۔ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اپوزیشن گرینڈ الائنس کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سابق ہمارے جو 2 کپتان ہیں ان کے لیے جناب ایک اور نئی پریشانی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں تمام جو آج بڑے بڑے اخبار تھے، اردو کے جو بڑے بڑے اخبار تھے ان کے اندر جناب 7 صفحات کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک سپلیمنٹ سامنے آیا۔ پورے اخبار کے اندر جو ہے وہ 60 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ ایک سپلیمنٹ سامنے آیا، اور اس میں بیسیکلی مریم نواز صاحبہ کے پروجیکٹس کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیٹیل دی گئی۔ اچھا، اب عام طور پر جو ہے وہ ایک اخبار 10 سے 12 پیجز کا ہوتا ہے، لیکن یہ سپلیمنٹ ظاہری بات ہے کافی بڑا تھا، اور اس میں بڑا ڈیٹیل سے جو ہے وہ جو پروجیکٹس تھے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی گئی کہ کن کن پروجیکٹس کا انہوں نے آغاز کیا اور کیا کیا ہے اور کیا ان کی فردر پروسیڈنگز ہیں اور کس پروسیس کے اندر وہ ہیں۔ اچھا، یہ جو پروجیکٹس تھے ان کے اندر ظاہری بات ہے ہم نے تھوڑا سا چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب تختی کے اوپر دوبارہ تختی لگائی گئی۔ ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے، بزدار صاحب کے دور میں انہوں نے جو ہے وہ تختی کے اوپر ماضی کے جو پروجیکٹس تھے ان کے اوپر تختیاں لگا دی، اور اب یہاں پر بھی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے پی ٹی آئی کے دور میں جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ تختیاں لگا دی ہیں۔ اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو 60 صفحات کا ایک سپلیمنٹ دیا گیا ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے کہ ذاتی تشہیر تو ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ ان کی صرف اسٹریٹجی کو چیک کریں، ان کا مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ آج کے دور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اخبار ایک بہت بڑا میڈیم ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ ہم عوام کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں یا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے یوتھ آڈینس کو، اور میرا نہیں خیال کہ یوتھ آڈینس جو ہے وہ اس طرح یا اتنا اس غور سے جو ہے وہ ان 60 صفحات پر مشتمل جو یہ ایک پورا سپلیمنٹ آیا اس کو غور سے پڑھے گی۔ مطلب بہت چند لوگ ہوں گے یوتھ میں بھی کہ جو اخبار پڑھتے ہوں گے، تو سوال بہت بڑا یہ کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ اور دوسرا یہ کہ میں پہلے بھی پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، جو فرنٹ پیج آیا تھا نا اس کے اندر میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک سرٹن لیول ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا، اس سے جب آپ کراس کرتے ہیں نا تو آپ کا جو ویور ہوتا ہے نا وہ آپ سے تنگ آ جاتا ہے، وہ چڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے، ظاہری بات ہے اب یہ 60 صفحات پر ایک اتنا بڑا سپلیمنٹ دیا گیا ہے، اب اس کو کون بیٹھ کر پڑھے گا؟ تو یہ 2-4 چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو اب تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیتا ہوں جو یہ بیچ میں بیسیکلی جو پروجیکٹس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں جناب پولیس ویمن سیفٹی ایپ اسے جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ اسے دوبارہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ جو ہے یہ پنجاب سیف اتھارٹی نے نومبر 2020 کے پہلے ہفتے میں اس وقت کے انسپیکٹر جنرل پولیس انعام غنی کے دور میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے خاتون کے ساتھ جو ایک اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد جو ہے اسے متعارف کروایا گیا تھا، اور بیسیکلی اس پروجیکٹ میں خواتین کو بغیر کال کیے ایک پیغام کے ذریعے وہ پولیس سے رابطہ کر سکتی تھی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جون 2024 تک اس صوبے میں 3.5 لاکھ خواتین جو ہے وہ آلریڈی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر چکی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے اس ایپ کو اپریل 2024 میں لاہور میں پہلے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر کے میری آواز مریم نواز کے نام سے دوبارہ سے لانچ کیا۔ اس کے بعد پینک بٹن کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے ایک پروجیکٹ وہ لانچ کیا گیا۔ گزشتہ سال اپریل میں مریم نواز نے فوری طور پر پولیس کی مدد حاصل کرنے کے لیے پینک بٹن متعارف کروانے کا کریڈٹ لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز نے لاہور کے کالج، یونیورسٹی اور دیگر مقامات بشمول بازاروں، چوراہوں وغیرہ کے اندر اور باہر تقریباً 100 جدید ایمرجنسی پینک بٹنز جو ہیں وہ یہ مختلف جو عوامی مقامات تھے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ نصب کیے گئے ہیں، اور تو پہلی بار 2015 میں آلریڈی اس کی لانچنگ جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ اس اسکیم کو پہلی بار پنجاب پولیس نے ایمرجنسی الرٹ سسٹم کے نام سے جنوری 2015 میں اس وقت کے آئی جی پی مشتاق احمد سکھیرا کے دور میں جو ہے وہ سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اسے سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ بھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پی آئی ٹی بی نے 2017 میں پنجاب میں پہلی بار عوامی مقامات کے اوپر جو ہے وہ متعدد اسٹیشنز قائم کر کے مفت وائی فائی کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اچھا، یہ بھی پروجیکٹ ہے۔ تو پی ٹی سی ایل کی جانب سے جو واجبات کی عدم ادائیگی تھی اس کی وجہ سے یہ منصوبہ 2019 میں معطل کر دیا گیا، پیسوں کا کوئی لین دین تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس منصوبے کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ اسے پھر اس کے بعد عوامی احتجاج کے بعد دوبارہ شروع کیا گیا تھا۔ اپریل 2024 میں مریم نواز صاحبہ نے اسی منصوبے کا کریڈٹ خود کو دیتے ہوئے اسے دوبارہ شروع کر دیا۔ اسی طرح اس کے علاوہ پنجاب بھر کے تمام بنیادی صحت کے مراکز کا نام تبدیل کر کے مریم کلینکس رکھ دیا گیا۔ اسی طرح کسان کارڈ کا اجرا بزدار حکومت کر گئی تھی، لیکن موجودہ حکومت نے اسے اپنا منصوبہ بنا کے پیش کیا۔
اقلیتی کمیونٹی کے لیے کارڈ جو ہے وہ بزدار حکومت میں جاری ہو چکے تھے، مریم نواز صاحبہ نے اسے اپنے نام سے دوبارہ شروع کیا۔ مزدور کارڈ بھی پچھلی حکومت جاری کر گئی تھی، لیکن اب مریم نواز صاحبہ نے اسے دوبارہ شروع کیا۔ صحت کارڈ کی سہولت کم کر کے اب مریم نواز کی تصویر سے الگ کارڈ جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور اس میں صحت سے متعلق علاج معالجہ جو ہے وہ فری کیا جا رہا ہے۔ بزدار دور میں نوجوان انٹرنشپ پروگرام جو ہے وہ مریم نواز نے اپنے نام سے اسے دوبارہ سٹارٹ کیا ہے۔ جھینگا فارمنگ جو شہباز شریف اور بزدار حکومت دونوں میں پہلے ہو چکی تھی، وہ مریم نواز نے پروجیکٹ اپنے نام سے دوبارہ چلانا شروع کیا۔ نوجوانوں کو آسان قرضے شہباز دور اور بزدار دور میں دونوں میں جاری ہوئے تھے، مریم نواز نے اب اسے دوبارہ جو ہے وہ اپنے نام سے جاری کیا ہے۔ بزدار دور میں افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ اسے شروع کی گئی تھی، اس میں 15 لاکھ روپے میں گھر دیے جانے تھے۔ اب میرا گھر میری چھت کے نام سے اس منصوبے کو مریم نواز صاحبہ نے اپنے نام سے لانچ کیا ہے۔ بزدار حکومت نے معذوروں کے لیے ہم قدم پروگرام کا آغاز کیا۔ اس منصوبے کے لیے 3.5 ارب روپے رکھے گئے۔ مریم نواز حکومت کے دور میں بیوروکریسی نے ہمت اور نگہباں کارڈ سے اس کا نام بدل ڈالا۔ اس کے علاوہ لیپ ٹاپ اسکیم شہباز شریف نے شروع کی، اب اسے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے آگے کنٹینیو کیا۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کی لانچنگ کا اعلان کر دیا، اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کے پی کے اندر جو ہے وہ علی امین گڈھا پور صاحب نے بھی اس کا آلریڈی اعلان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ہارس اینڈ کیٹل شو کے متعلق کہا گیا کہ جناب اسے 30 سال بعد جو ہے وہ دوبارہ منعقد کیا گیا ہے، لیکن یہ بزدار دور میں مارچ 2022 میں آلریڈی ہو چکا ہوا تھا۔ بائکرز لین یہ جو پچھلے دنوں جس کا رنگ اڑ گیا تھا، اس کے حوالے سے جناب تو اس کے لیے جو ہے وہ الگ لینز جو ہے وہ بزدار دور کے اندر ہی بننا شروع ہو گئی تھی۔ صرف فرق یہ تھا کہ ایک چیز کا تھا، اس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈر بھی لگا کے اس کو بالکل الگ کر دیا گیا تھا۔ مطلب اب تو ظاہری بات ہے وہ پراپر ایک لائننگ کر کے اور بتا دیا گیا تھا نا، اس وقت ڈیوائیڈر لگا کر اس کو بالکل ہی الگ کر دیا گیا تھا۔ تجاوزات ختم کرنے کے لیے حکومتوں نے جو پچھلی حکومتوں نے بہت سی کوششیں کی، لیکن بیچ میں سٹے آرڈر آ جاتے تھے۔ اس مرتبہ جو ہے وہ کسی سٹے آرڈر کو خاطر خواہ نہ لاتے ہوئے پوری طرح جو ہے وہ جہاں پہ جو ضلعی انتظامیہ سمجھتی تھی کہ یہ ناجائز تجاوزات ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشنز کیے گئے ہیں۔ اب چند چیزوں کا کریڈٹ جاتا بھی ہے، لیکن چند چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تختی کے اوپر تختی لگائی گئی ہے۔ تو یہ ڈیٹیلز تھی تھوڑی سی جو آپ کے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور چیز میں پن پوائنٹ یہاں پہ کرنا چاہوں گا، یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے گزشتہ دنوں عظمہ بخاری صاحبہ یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ ایک لنچ کا انتظام کیا گیا، اور اس میں بیسیکلی بریفنگ دی جانی تھی جو مریم نواز صاحبہ کے پروجیکٹس تھے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے صحافیوں کو بلایا گیا، منصور دی خان تھے، مجیب الرحمان شامی تھے، اور بھی بڑے بڑے جو نام تھے وہ اس کے اندر شامل ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد اس کی ایک باقاعدہ طور پر جو ہے ایک ویڈیو ریلیز کی گئی، اور اس ویڈیو کے اندر ایک یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہوں گے جس کے اندر لکھا ہوا ہے تجزیہ کاروں اور کالم نگاروں نے پنجاب میں بہترین گورننس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اچھا، اب تک ہم نے جتنے بھی جو لوگ اس ملاقات میں تھے ان لوگوں کی جانب سے اس طرح کی جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ وہاں پر یہ کہا تھا کہ اطمینان کا ہم نے اظہار کیا ہے۔ تو برائے مہربانی اس طرح کی خبر نہ چلائی کریں کہ کسی اور کے نام سے منسوب کر کے آپ لوگ جو ہے وہ یہ خبر بھی چلا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، وہ جرنلسٹ تھے اور آپ لوگوں نے بلایا لنچ پر اور آپ نے بریفنگ دی، وہ وہاں پر چلے گئے، لیکن یہ نہ کہا جائے نا، مطلب میں دیکھ رہا تھا جو صحافی وہاں پر اس لنچ میں شامل ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں تو اس قسم کی کوئی ہم نے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جناب وہ لگا دی خبر۔ اس کے علاوہ جناب 2 روزہ گرینڈ الائنس کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی، اور بیسیکلی اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں محمود خان اچکزئی صاحب، فواد چوہی صاحب انہوں نے شرکت کی، شاہد خاقان عباسی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے بھی وہاں پہ تقاریر کی۔ جرنلسٹ میں آسمہ شرازی صاحبہ نے اس میں خطاب کیا، اعزاز سید صاحب نے خطاب کیا، شہزاد اقبال صاحب، اطہر کاظمی صاحب، اسد علی طور صاحب، صدیق جان صاحب جو ہیں وہ اس کانفرنس کے اندر انہوں نے بھی اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ خطاب کیے۔ لیکن ابھی تک ظاہری بات ہے آج ڈے 1 تھا اور 2 دن کی پریس کانفرنس ہے، تو ایبسنس میں اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر نظر نہیں آئے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ چوہی فواد حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر کانفرنس کی حیثیت ٹانگا کانفرنس کی ہے، اپوزیشن کی حکمت عملی سمجھ سے باہر ہے، مجھے کوئی شک نہیں اپوزیشن الائنس کو ناکام بنانے کے لیے عمران خان کے خیر خواہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، یہ بیسیکلی وہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آج نہیں آئے، تو اب ظاہری بات ہے کل بھی ہے، اب دیکھتے ہیں بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کون کون کل جاتے ہیں، مولانا صاحب کل جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ وہاں پر گفتگو بھی کی، انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو جو ہے وہ بڑا تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا حوالدار اسپیکر، انہوں نے باقاعدہ حوالدار کر کے مخاطب جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن سے 50 دن پہلے کوئٹہ آیا تھا، اس نے پارٹی سے کہا کہ ہماری اداروں سے بات ہو گئی ہے، ہمیں 2/3 اکثریت دی جائے گی اور فلاں وزیر اعظم ہوگا۔ اسپیکر کو اپنے حوالدار ہونے پر بڑا فخر ہے، ہمارے جاسوسی ادارے خود ہی اپنے لوگوں کو کرپٹ کرتے ہیں، ان کی فائلیں بناتے ہیں اور پھر ان کو پاکستان کی رہبری دیتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں قانون کے نعرے مارنے والے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اقتدار میں آئی تو سب نعرے جو ہے وہ بھول گئی، جو لا اینڈ آرڈر کے وہ نعرے لگاتے تھے۔
تو یہ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ جناب فیفن کی ایک جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو مختلف ہمارے سینئر پولیٹیشینز ہیں ان کے اثاثے کتنے ہیں، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ انہوں نے دی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاکستان سے زیادہ اثاثے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، مطلب ان کے جو پاکستان میں اثاثے ہیں اس سے زیادہ بیرون ملک ان کے اثاثے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کے 2024 کے انتخابات میں 7 کروڑ 30 لاکھ روپے کے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں۔ 2018 اور 19 میں ان کے اثاثوں کی جو تفصیلات بتائی گئی تھی وہ 31 کروڑ کی تھی، تو اب 31 کروڑ سے کمی ہو گئی ہے جناب یہاں پر۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب نے 2 ارب روپے اور بلاول بھٹو نے 1 ارب 90 کروڑ روپے کے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کیے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے 2018 کے انتخابات میں 9 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اثاثے ملک میں اور 65 کروڑ 40 لاکھ روپے کے بیرون ملک اثاثے ظاہر کیے تھے، جبکہ اس وقت بلاول بھٹو کے اثاثے جو ہے وہ 1 ارب 58 کروڑ روپے سے جو ہے وہ اب بڑھ گئے ہیں۔ مطلب یہ 2024 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جناب ان کے جو ہے وہ اثاثوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ان لسٹوں میں جو ہے وہ بڑے غریب ترین پائے گئے ہیں جناب، ان کے 62 لاکھ روپے کے صرف جو ہیں وہ اثاثے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے جو ایسٹس ڈکلیئرز ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر 80 کروڑ روپے کے ان کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں۔ بیرون ملک جائیداد کاروبار یا کسی بینک کی ناقد رقوم کی موجودگی سے انہوں نے انکار کیا ہے کہ میری پاکستان سے باہر جو ہے وہ کوئی جائیداد نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے پاکستان میں جناب 96 لاکھ روپے کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں، 96 لاکھ روپے کے آپ اندازہ کریں، جبکہ 2018-19 میں ان کے جو 10 کروڑ 70 لاکھ روپے کے تھے، اور اب یہ جو ہے وہ 10 کروڑ سے کم ہو کے صرف 96 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے وہ آ گئے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے 2024 میں 16 کروڑ 40 لاکھ روپے کے جو ہے وہ اثاثے ظاہر کیے گئے تھے۔ 2018 میں 37 کروڑ روپے کے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کیے گئے تھے۔ انہوں نے بیرون ملک جو ہے وہ کسی جائیداد کی موجودگی سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب، ان کے اوپر جو ہے وہ ٹی ٹی کا ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا، اب تو ظاہری بات ہے اس کے اندر ان کو بہت زیادہ ریلیف مل گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے جو جناب 2024 کے کاغذات نامزدگی میں 15.5 کروڑ روپے کے اثاثے ظاہر کیے گئے تھے۔ 2015-16 میں الیکشن کمیشن پاکستان کے اثاثے اور واجبات کے ریکارڈ میں نواز شریف نے 1.8 ارب روپے کے اثاثے ظاہر کیے۔ 2015-16 میں نواز شریف نے پاکستان میں 1.5 ارب روپے کے اثاثے ظاہر کیے۔ بیرون ملک کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ظاہر نہیں کی۔ تاہم حالیہ انتخابات میں اور واجبات کی تفصیلات میں نواز شریف نے 7.9 کروڑ روپے کے بیرون ملک اثاثے اور 7.4 کروڑ روپے کے اثاثے پاکستان میں ظاہر کیے ہیں۔ تو یہ جناب ایک پوری رپورٹ آئی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ جناب کرکٹ کے میدان سے ایک خبر سامنے آئی ہے، اور ہمارے جو اسپنر ہیں، سابق اسپنر ہیں مشتاق احمد صاحب، انہوں نے جناب ہمارے جو سابق 2 کپتان ہیں وسیم اکرم صاحب اور وقار یونس صاحب، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب میں ان کے اوپر جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کا جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ دونوں جو ہے وہ مجھے ہراس کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہراسمنٹ کا الزام لگایا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے جو ہے وہ میرا کیریئر خراب کیا، جس کے خلاف وہ عدالت جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ وقار یونس کے اوپر 20 کروڑ روپے اور وسیم اکرم کے اوپر 15 کروڑ روپے کا ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں، اور دونوں سے جو ہے وہ اب ملاقات عدالت میں ہوگی۔ تو یہ ویڈیو پیغام بیسیکلی ایک ٹی وی کے کرکٹ شو کے اندر دکھایا گیا، تو بعد میں جو میزبان تھے فخر عالم، انہوں نے بیسیکلی وسیم اکرم اور وقار یونس کو کہا کہ آپ دونوں کے لیے ایک اور مشکل جو ہے وہ ایک نئی پریشانی آ گئی ہے۔ تو دونوں نے جب یہ ویڈیو پیغام دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ دونوں جو ہیں وسیم اکرم اور وقار یونس ان کا مذاق اڑاتے تھے پروگرام میں بیٹھ کے، اور ان کے کوچ ہونے کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا وکیل عنقریب ان کو نوٹس بھیجے گا۔ انہوں نے پنجابی میں کہا کہ وقار کو میرا پیغام پہنچایا جائے کہ لڑائی قد سے نہیں ہوتی، میرے قد پر ناز ہے، مجھے لڑنا آتا ہے۔ تو مشتاق نے یہ بھی کہا کہ وسیم اکرم جو ہے وہ انہیں پریکٹس کرانے کے بہانے لے جا کر باؤنسر مارتے تھے، جس پر انہوں نے اپنا اعتماد کھو دیا، ورنہ وہ پاکستان کے بہترین آل راؤنڈر بن سکتے تھے، لہٰذا اب وہ جو ہے وہ ان کے اوپر ہرجانے کا دعویٰ کریں گے۔ تو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ مجھے پریکٹس کے بہانے لے جاتے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ مجھے باؤنسر مارتے تھے، اس باؤنسر کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ میری بیٹنگ خراب ہو گئی۔ تو اس کے اوپر جناب وسیم اکرم صاحب نے جو ہے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کبھی نائٹ واچ مین بننے کے قابل بھی نہیں تھے۔ اب نائٹ واچ مین بیسیکلی کرکٹ کے اندر جب ٹیسٹ ڈے ہوتا ہے نا، پہلے دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے یا دوسرے دن کا، تو اگر ڈے ختم ہونے والا ہوتا ہے اور کوئی وکٹ گر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی ایسے بیٹسمین کو بھیجا جاتا ہے جو کم ٹائم میں وہاں پر سروائیو کر سکے، ظاہری بات ہے مین وکٹ بچانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بیسیکلی وہ ایسے کھلاڑی کو بھیجا جاتا ہے جو ہلکی پھلکی بیٹنگ کر لے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بھیجا جاتا تو آپ انڈا سکور کرتے تھے۔ البتہ اس کے اوپر انہوں نے مزید کہا کہ جی آپ سے کورٹ میں یہ ملاقات ہوگی، وسیم اکرم نے کہا۔ وقار یونس صاحب نے البتہ انہوں نے کہا کہ جی میں فوراً معافی مانگتا ہوں، اگر میری بات کی وجہ سے ان کو اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، میرے پاس 20 کروڑ روپے نہیں ہے دینے کے لیے، ورنہ پھر تو ملاقات جو ہے وہ عدالت میں ہی ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پورے ہال میں کہہ کے لگنے لگ گئے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نے کی
اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔